ڈرامہ سیریل کفیل کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کار جویریہ کا رشتہ طے ہو ہی جاتا ہے۔ یہ لوگ پہلی بار کی طرح گھر بار پر بحث نہیں کرتے بلکہ ان کو لڑکی سے مطلب ہوتا ہے اور جویریہ ان کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد زیبا یہ خبر اپنی نند یعنی فرحانہ باجی کو سناتی ہے اور فون کر کے کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو خوشخبری دے دوں کہ جویریہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ سن کر فرحانہ باجی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور زیبا کو مبارکباد دینے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو واقعی بہت زیادہ اچھی خبر ہے۔ وہیں رشتہ طے ہو جانے کے بعد اب جلد ہی جویریہ کی شادی ہوتی ہے۔ زیبا کا بھائی اس کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جامی بھائی کو بھی شادی پر بلا لو، بیٹی ہے ان کی، کم از کم اپنی بیٹی کی شادی پر شرکت تو کر لے۔ اپنے بھائی کی بات مانتے ہوئے زیبا ایک آخری بار اپنی بیٹی کے لیے سبک کے ساتھ جامی کے گھر جاتی ہے اور اسے جویریہ کی شادی کا بتاتی ہے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی جامی ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ اس کو زیبا پر غصہ ہوتا ہے کہ اس نے اسما سے اس طرح کی باتیں کیوں کی کہ اسما اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بس اسی بات کا غصہ نکالتے ہوئے وہ زیبا کو خوب باتیں سناتا ہے اور خوش ہونے کی بجائے اس کو باتیں سناتے ہوئے کہتا ہے کہ جس غرور کے ساتھ اس اولاد کو اس گھر سے لے کر گئی تھی نا، اسی غرور کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے پھرو۔ دنیا کو بھی تو پتا چلے کہ باپ نہیں آیا، اور مجھ سے ایک پائی کی بھی توقع نہ رکھنا، نہ ہی میرے پاس ہے اور نہ ہی میں دوں گا تم لوگوں کو۔ زیبا کا دل ایک بار پھر بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے لگا تھا کہ شاید بیٹی کی رخصتی کا سن کر ہی جامی کو لحاظ کر لے، مگر جامی کوئی لحاظ نہیں کرتا اور کھڑے کھڑے اسے خوب باتیں سنا دیتا ہے۔ وہ جان جاتی ہے کہ جامی جیسا انسان کبھی نہیں بدلے گا۔ سبک بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سبک کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور تہیا کر لیتی ہے کہ وہ واپس اس گھر میں نہیں آئے گی اور جامی سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھے گی۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ جامی کو وقت پر احساس ہو جائے گا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت غلط کیا، یا ساری زندگی کا پچھتاوا اس کے حصے میں آئے گا؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔